بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود حافظ گلزار۔ ابتدائی تجوید القرآن کورس میں آج ہم سبق نمبر 6 پڑھ رہے ہیں اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے باریک حروف کے بارے میں، مگر ہر سبق کی طرح پہلے گزشتہ اسباق کی کچھ ہم دہرائی کریں گے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے پڑھا کہ عربی میں حروف تہجی 29 ہیں، جن میں سے 7 ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ خص، ضغط، قذ، یہ مجموعہ ہے ان حروف کا۔ یہ حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ہمیشہ موٹے پڑھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ان پر کوئی بھی حرکت ہو یہ موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں۔ ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے 3 حروف پڑھے جنہیں شبہ مستعلیہ کہتے ہیں، یعنی وہ حروف جو حروف مستعلیہ کی طرح کبھی کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں، ہاں کبھی کبھی یہ باریک بھی پڑھے جاتے ہیں، اور وہ 3 حروف ہیں الف، لام، را۔ کب یہ حروف موٹے کب باریک پڑھے جاتے ہیں ان کی تفصیل ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھی۔ ان کے علاوہ یعنی ان 9 حروف کے علاوہ 7 حروف مستعلیہ اور 3 حروف شبہ مستعلیہ کے علاوہ 19 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں، یعنی ٹوٹل حروف 29 ہیں، ان میں سے 7 موٹے حروف اور 3 باریک حروف ہم نے مائنس کیے تو 19 حرف بچتے ہیں جو ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اور باریک پڑھے جانے والے حروف یہ ہیں، اور ان کو باریک کیسے پڑھیں گے ہم ان کا تلفظ ابھی پڑھیں گے۔ با، تا، ثا، جیم، ح، دال، ذال، زا، سین، شین، عین، فا، کاف، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ ان تمام حروف کو ہم نے باریک پڑھا ہے اور ایسے ان حروف کو پڑھا جائے گا۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، یہ نقشہ ہم نے یاد رکھنا ہے اور اپنے دماغ میں رکھنا ہے۔ ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف اپنے ذہن میں اس طرح رکھنے ہیں کہ جب ہم نماز اور قرآن پڑھیں تو ہمیں یاد آ جائے کہ یہ موٹا حرف ہے، اسے موٹا پڑھنا ہے۔ اسی طرح کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جانے والے حروف کا خیال رکھنا ہے کہ کہاں یہ موٹے پڑھے جائیں گے، کہاں باریک پڑھے جائیں گے، اور صرف اس قاعدے کے بارے میں یہ تفصیل نہیں ہے بلکہ تجوید کے جتنے بھی قاعدے اب تک ہم نے پڑھے ہیں یا اب کے بعد پڑھیں گے، ان تمام قواعد کو پڑھنے کے بعد قرآن کریم یا نماز پڑھتے ہوئے ان قواعد کے مطابق قرآن کریم کو پڑھنے کا دھیان کرنا ہے، کیونکہ اصل عمل ہے، اصل قواعد کے مطابق قرآن کریم کو پڑھنا ہے۔ آپ کو قواعد ازبر یاد ہوں لیکن آپ قرآن کریم کو ان قواعد کے مطابق نہیں پڑھتے تو یہ بڑی غلطی ہے۔ آپ کو قاعدے یاد نہیں ہوں لیکن قرآن کریم آپ ٹھیک پڑھتے ہیں تو یہ کافی ہے۔ لہذا اصل یہ ہے کہ آپ ان قواعد کے مطابق قرآن کریم کو پڑھیں۔ ابھی ہم نماز کی ابتدا کرتے ہیں کہ نماز کو تجوید کے مطابق کس طرح پڑھیں گے۔ نماز کی ابتدا ہوتی ہے تکبیر سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلے ہم ان الفاظ میں قرآن کریم میں جو اذکار ہیں ان میں مختصر قواعد کو بیان کریں گے اور پھر ہم اس کو باقاعدہ پڑھیں گے۔ تو نماز میں سب سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ تکبیر میں اللہ اکبر میں لام کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ اللہ اکبر میں لام سے لفظ اللہ میں لام سے پہلے جب زبر آئے تو لام موٹی پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ پھر ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک اللہم میں لفظ اللہ کو ہم
کہ لام کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر آ رہی ہے کاف پر۔ وَبِحَمْدِکَ میں کوئی موٹا حرف نہیں ہے، سارے باریک حروف ہیں۔ وَتَبَارَكَ اسْمُکَ میں را موٹا حرف ہے، کیوں کہ را کے اوپر زبر ہے۔ را کے اوپر جب کوئی حرکت ہوتی ہے چاہے زبر ہو یا پیش ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، لہذا ان حروف میں را موٹی پڑھی جائے گی۔ وَتَبَارَكَ اسْمُکَ وَتَعَالَى جَدُّکَ اس میں کوئی موٹا حرف نہیں ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُکَ میں غین اور را کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹے حروف میں سے ہے، اور را کے اوپر جب کوئی حرکت ہوتی ہے زبر یا پیش تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، لہذا را موٹی پڑھی جائے گی۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُکَ۔ اس کے بعد تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، خوب موٹا پڑھیں گے۔ را بھی را حروف شبہ مستعلیہ میں سے ہے، یعنی جب را کے اوپر حرکت ہوتی ہے تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، لہذا طا اور را ہم موٹا پڑھیں گے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں را ہم موٹا پڑھیں گے، کیونکہ را کے اوپر حرکت ہے، باقی تمام حروف باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اس پورے جملے میں رب کی را، لفظ رب کی را موٹی پڑھی جائے گی کیونکہ را کے اوپر حرکت ہے۔ الرحمن الرحیم میں دونوں را پر کے اوپر حرکت ہے، را موٹی پڑھی جائے گی۔ مالک یوم الدین میں کوئی حرف موٹا نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس میں بھی کوئی حرف موٹا نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں صاد، را، طا یہ تینوں حروف موٹے حروف میں سے ہیں، صاد اور طا حروف مستعلیہ میں سے ہیں، اور را پر زبر ہونے کی وجہ سے را موٹی پڑھی جا رہی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط میں صاد موٹے حروف میں سے، حروف مستعلیہ میں سے، غیر المغضوب میں غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را باریک ہوگی کیونکہ را کے نیچے حرکت ہے، اور المغضوب میں ضاد موٹے حروف میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور الضالین میں ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اور ضالین کے بعد الف بھی موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ الف بھی حروف شبہ مستعلیہ میں سے ہے، جب اس سے پہلے کوئی حرف موٹا ہوتا ہے تو الف کی آواز بھی موٹی نکالتے ہیں، ضالین۔ اب چلتے ہیں باقاعدہ نماز کے اذکار کو تلفظ کے ساتھ کیسے پڑھیں گے، اس کی ہم ابتدا کرتے ہیں، اور آج کے سبق میں ہم سورہ فاتحہ تک پڑھیں گے، اور وہ قواعد جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کا بھی، اور کچھ ان قواعد کا بھی خیال رکھیں گے، ان کا بھی ذکر کریں گے جو ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں لیکن نماز کے اذکار میں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ابتدا ہوتی ہے تکبیر سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر میں را بھی موٹی پڑھی جائے گی جو آخر میں را ہے، کیونکہ را جب ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہاں جو عام طور پہ غلطیاں ہوتی ہیں ثنا میں اور سورہ فاتحہ میں، ان کا کچھ ذکر کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم نہیں پڑھنا، لام پہ کھڑا زبر ہے، سبحانک اللہم۔ وبحمدک، ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں عام طور پہ، تو جن حروف پہ صرف زبر زیر پیش ہے ان کو کھینچنا نہیں ہے۔ وبحمدک، وبحمدک نہیں، وبحمدک۔ وتبارک اسمک، وتبارک اسمک غلط ہوگا، وتبارک اسمک، یا وتبارک نہیں ہوگا، وتبارک اسمک۔ با کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، باقی حروف کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ ان پر صرف زبر ہے، ساتھ میں الف نہیں ہے۔ وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ او نہیں پڑھنا، اکثر یہ غلطی ہوتی ہے کہ عین کو حمزہ پڑھتے ہیں، او نہیں پڑھیں گے، اعو اعو، اور اس کی خوب مشق کرنی چاہیے کہ عین کی آواز عین ہی نکلے۔ ہاں، مشق کرنے کے باوجود، پریکٹس کرنے کے باوجود آواز نہیں نکل رہی ٹھیک، پھر پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ کوشش کرتے رہنے چاہیے کہ آواز عین کی ٹھیک ادا ہو۔ اعوذ، اعوذ باللہ، لام باریک پڑھی جائے گی، من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس میں نہیں پڑھنا، بسم اللہ، بسم اللہ، زیر کی آواز مکمل ہو، پست ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، الحمد نہیں پڑھنا، ہا کی آواز صاف ہوتی ہے، زبان حلق میں لگتی ہے اور صاف آواز میں اس کو پڑھتے ہیں۔ الحمد، رگڑ کھاتی آواز میں، الحمد، الحمد۔ الحمد پڑھیں گے تو ہا سے بدل جائے گا، جو دوسرا حرف ہے وہ نرم ادا ہوتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں بھی دونوں جگہ ہا کو صاف پڑھیں گے۔ مالکی، مالکی نہیں پڑھنا، مالکی، مالکی یوم الدین، یوم الدین نہیں پڑھنا، یا واو زبر یو، یوم الدین۔ ایاک نہیں پڑھنا، حمزہ کو یا سے اچھی طرح ملانا ہے، ایاک، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہد نہیں پڑھنا، اہدی، اہدی، اہدنا الصراط المستقیم۔ صاد اور سین میں فرق کرنا ہے، اس کو اہدنا الصراط نہیں پڑھنا، صاد خوب موٹا پڑھیں گے اور را کو موٹا پڑھیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط الذین نہیں پڑھنا، ذال کو بالکل نرم پڑھا جاتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ذات پہ مت کریں گے، کم از کم 3 الف کے برابر کھینچیں گے، ولا الضالین آمین۔ آج کا سبق اتنا ہی، اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ مزید قواعد بھی پڑھیں گے اور نماز کے مزید اذکار بھی تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔